الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فاقتلوا۔ آئیے یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ سے عرض ہے کہ پورا بیان سنا کریں کہ اس میں آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات کافی ملتی ہے، زیادہ تر دینی معلومات ملے گی، کیونکہ میں آپ کو سمجھاتی بھی ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ نے حج عمرہ نہیں کیا تو اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاض الجنہ کیا ہے، حتیم کیا ہے، مطاف کیا ہے، طواف کیا ہے، کتنے چکر ہوتے ہیں، صحیح کیا ہے۔ تو میں اپنے سفر عمرہ میں آپ کو معلومات بھی دیتی ہوں۔ 20 پارٹ آ چکے ہیں، یہ 21واں پارٹ ہے۔ بیچ میں چند پارٹ جو ہیں جشن ولادت کے حوالے سے، یوم ولادت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے، یوم ولادت کے حوالے سے چند بیان کیے ہیں ربیع النور کے دنوں میں، 12 ربیع کے آس پاس، اور یہ سب اس میں سفر عمرہ کے بھی میرے چل رہے ہیں۔ یہ 2022 والا میں سفر عمرہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب 2024 کا تو اللہ نے چاہ زندگی رہی تو آئندہ سال ربیع النور میں ستمبر کے اندر ہمارا سفر ہوا تھا، تو پھر میں انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو سٹارٹ کروں گی سفر کے مہینے میں۔ یہ مہینہ یہ والا سفر بھی جو ہے 2022 والا بھی سفر کے مہینے میں ہوا تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا، اور ابھی 2024 والا بھی سفر اور ستمبر کا مہینہ تھا، اور وہاں ربیع النور گزاری تھی مدینہ منورہ میں۔ تو اب مجھے شوق تھا جشن ولادت منانے کا، صبح 12 منانے کا۔ صبح 12 نہیں، جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اکثریت کو دنیا بھر میں یہ نہیں، یوٹیوب چلتا ہے، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت ان کی برتھ ہوئی، پیدائش ہوئی۔ تو صبح صادق کہتے ہیں سحری کے وقت کو، یعنی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، صبح آ رہی ہوتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں آقا کے، جو خوشی مناتے ہیں۔ تو دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے سال یہ جشن ولادت منانا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، یہ شرک بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ اور یہی لوگ اپنے گھروں میں برتھ ڈے بچے کی منا رہے ہوتے ہیں، ہر سال اپنی اینیورسری منا رہے ہوتے ہیں، شادی کی سالگرہ، بچوں کی برتھ ڈے، اور ماں کا دن، باپ کا دن، یہ ڈے وہ ڈے، مزدور ڈے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اینیورسری مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، تو اس میں تو ناجائز کام بھی ہوتے ہیں۔ چلو کیک کھانا جائز ہے، تالیاں بجانا، میوزک بجانا، بعض جگہ ڈانس پارٹی ہوتی ہے، بعض جگہ تو معاذ اللہ شراب کباب کی محفلیں ہوتی ہیں، مرد عورت ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ سب ناجائز ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا۔ ناجائز چیزوں پہ شادیوں میں فنکشن ہوتے ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، طوائفوں کو بلایا جاتا ہے، خوب میوزک، آج کل تو ہر حال کے اندر دیکھا جاتا ہے کان پڑا میوزک آ رہا ہے، کفریہ کلمات گانوں میں، شرکیہ کلمات، ان کو کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ ایک اللہ نے اپنا محبوب دیا، ہمیں اپنی نعمت دی، اس کے خوشی کے اندر اگر ہم ان کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے جائز طریقے سے، تو لوگوں کو جلن کڑن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بدعت شرک بدعت۔ ان لوگوں کو صرف 2 ہی الفاظ آتے ہیں بعض لوگوں کو، شرک بدعت۔ اللہ سے مانگو، اللہ شرک سے قریب ہے، بے شک امکان نہیں اس چیز کا، لیکن اللہ نے فرمایا نا کہ میری دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو، تو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا؟ ایمان۔ ہم مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں میں، آپ اہل ایمان والوں سے، کافروں سے، یہود و نصارہ سے، ہندوؤں سے نہیں، مجوسیوں سے نہیں، ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس۔ اب جو ہے ایمان کس کے صدقے میں ملا؟ سونے آقا کے صدقے میں، قرآن ان کو ملا، ایمان ملا، خود رب رحمان ان کے صدقے میں ملا۔ نہیں تو ہم تو ابھی بت پوج رہے ہوتے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے تو ہم ان کی خوشی کیوں نہیں منائیں؟ تو مجھے شوق ہے، یہ کافی عرصے سے میں ان کی صبح 12 مناتی ہوں، صبح صادق کے وقت، اور رات میں جو ہے جاگتی ہوں، اکثر رات کا حصہ نائٹ، اور جو نعتیں وغیرہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ تو اب مجھے شوق تھا، تو میں نے اب یہ پارٹ 20 میں آپ کو بتا دیا ہے کہ انتظامیہ بہت آ گئی تھی ربیع النور والے دن، اور شورتے بہت تھے، سب کو انہوں نے سبز گنبد سے کی طرف سے ہٹا کر مردوں کو شاید اس طرف کر دیا تھا انہوں نے، اور عورتوں کو اس طرف، جہاں عورتوں کی مسجد ہے 26 نمبر 28 30 نمبر گیٹ، اس طرف کر دیا تھا عورتوں کو نا، سبز گنبد کے سامنے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، نعت خوانی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو الحمدللہ میں نے تو سبز گنبد کے سامنے باب جبرائیل جہاں ہے، شفا خانہ ہے، جنت البقیع کا کونا ہے، وہاں کھڑے ہو کر
صبح 12 منائی تھی، جشن ولادت منایا تھا. یہ میں نے پارٹ نمبر 20 میں آپ کو بتا دیا، پورا واقعہ سن لیں. اب یہ منا لیا. اب اس دن پاکستان کے اندر اب بڑی رات آئے گی، دوسرے دن ربیع نور. ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، اس دفعہ 2 دن پہلے ہو گئی تھی وہاں پہ تاریخ ربیع اول. تو پھر میں ہوٹل میں جاتی ہوں. صبح اشراق چاش پڑھ کے جاتی تھی میں، یا بعد وقت ظہر پڑھ کے جاتی تھی، تاکہ ہوٹل میں اپنا جو ہے کپڑے وغیرہ واش کر لیں، غسل بنا لیں، موبائل چارج کر لیں. میں ہوٹل گئی. ہوٹل سے پھر میں، کیونکہ آج پاکستان میں ہے، میں نے پھر گرین اسکارف پہنا، پہلے وائٹ پہنا تھا، پھر اپنے وہی نالن پاک وغیرہ لگائے. پھر سبز گنبد کے سامنے ایک ہوٹل ہے، شاید زمزم ہوٹل یا اس طرح کچھ ہے، کافی 5 اسٹار ہوٹل ہے، لگژری. وہاں محفل تھی ایک، تو میں اس محفل میں گئی ربیع نور والے دن. اب روزہ کھلنے والا ہے صبح، یعنی یہ مکرو وقت آ گیا. پھر میں سامنے، بس سامنے ہی ہوٹل تھا، سبز گنبد میں اتری، ہوٹل کے گیٹ سے نکلے، سامنے سبز گنبد تھا. میں وہاں مسجد نبوی میں چلے گئی، تو وہیں باہر ہی بیٹھ کر سین میں روزہ کھولا سبز گنبد کے سامنے، اور نماز ادا کی. اس کے بعد پھر میں اندر مسجد میں چلے گئی. اس دن ریاض الجنہ بند تھا. اب میں اندر چلے گئی، تو اندر میں بیٹھی ہوں. اس دن جو ہے میری ویل چیئر گم ہو گئی تھی صبح. تو میں نے کافی تلاش کی تھی، نہیں ملی. تو پھر میں ہوٹل چلے گئی تھی. بہت میری ٹانگیں دکھ گئی تھی. یہ ویل چیئر، تو ویل چیئر میری نہیں تھی، وہاں میری کوئی جاننے والے، اللہ نے میرا رابطہ جانے سے پہلے کروا دیا تھا. میری پڑوسن تھی، ان کی ہمشیرہ، یعنی ان کی سسٹر رہتی تھی کئی سالوں سے، تو ان سے میری دوستی ہو گئی. ثنا نام تھا ان کا. سعودیہ میں، وہ مکہ مدینہ میں رہتی، ان کے شوہر کے جاب ہے ہوٹل وغیرہ کے سلسلے میں. تو میں نے ان سے عرض کی، تو انہوں نے اپنے ساس کی ویل چیئر لا دی کہ میری ساس گئی ہوئی اپنی بیٹی کے، آپ یہ لے لو، پھر جاتے ہوئے دے جانا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ انتظامیہ کے پاس مل جاتی ہے، فری کے اندر دے دیتی انتظامیہ. میں سمجھے سب اپنے اپنی پرچیز کر کے لے کر آتے ہیں. چلو، اب وہ اس کی ویل چیئر کھو گئی. میں پریشان پاگل کی طرح میں ڈھونڈوں. کافی ویل چیئر مجھے نظر بھی آئی، لیکن وہ ان کی نہیں تھی، تو میں کیسے اٹھا لوں کسی کی. تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا. اب رات میں مسجد نبوی میں روزہ کھول کے چلے گئی، اور میں نے سب نالن پاک وغیرہ لگایا، گرین اسکارف پہنا ہوا ہے. اور میں آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کروں، یا رسول اللہ مدد کیجیے. یعنی پہلے بھی آپ نے مدد کی، ریاض الجنہ کے اتنے سارے مجھے پرمٹ دلوا دیے. اب یہ ویل چیئر کا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں بچے، میں نے شاپنگ کر لی ماشاء اللہ. 7 نندیں میری، بہو ہے، بیٹیاں وغیرہ ہیں، ان سب کی بہنوں کی میں نے عبائے وغیرہ، جولری وغیرہ لے لی تھی. پیسے بھی ختم تھے میرے پاس. اب میں پریشان کہ اس کو ویل چیئر کہاں سے دوں گی، کیا کروں میں، کس طرح اس کو بتاؤں. 2 دن بعد ہماری روانگی ہے. اب جو ہے، اب وہاں پر UK کی کوئی 3 اسلامی بہنیں آئی ہوئی تھی ایک ساتھ. انہوں نے میرا حلیہ دیکھا تو مجھ سے سلام دعا کی. پھر مجھ سے پوچھا، آپ دعوت اسلامی والی ہیں؟ میں کہا جی تعلق ہے، لیکن میں نے 25 سال کام کیا ہے، اور اب اپنے طور پہ شاید میں نے اس وقت بتایا، بعد میں فون پہ بتایا کہ تحریک لبیک کا میں کام کروں. اچھا، اس وقت میں بیان کر رہی ہوں، تو میں نہ تنظیمی کوئی پابندی نہیں، نہ تحریک لبیک کی میں کارکن ہوں، نہ دعوت اسلامی کی. میں اپنے طور پہ کھل کر دین کا کام کر رہی ہوں، اور کافی لوگ میرا اس میں ساتھ دے رہے ہیں. میرے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں، آپ کو چاہیے تو کمنٹ میں مجھے بتائیں، تو میں آپ کو نمبر سینڈ کروں گی آپ کے کمنٹ کے اندر، تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں گی. جینٹس کے گروپ الگ ہیں، لیڈیز کے بہت سارے گروپ الگ ہیں میرے. تو اب انہوں نے، پھر ہماری بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنے UK کے کام وغیرہ کا بتایا. میں نے اپنی جو 25 سال کام کیا میں نے بتایا. میرا امیر حسن کے گھر پہ بھی آنا جانا ہے، عبداللہ بھائی کی بیوی سے بھی بات چیت ہے، کافی ہماری یہ بات چیت ہوئی. میں نے کہا میری ویل چیئر ہو گئی، پریشان ہوں میں، مجھے اب دینا ہے کسی. تو وہ ایک جو بڑی تھی ان کی، یاسمین باجی، وہ میرے ساتھ گئی باہر. انہوں نے ڈھونڈا لیکن نہیں ملی. انہوں نے کہا یہ لے لو. میں کہا اس طرح کی تو مجھے بہت ملی پڑی ہوئی، میں کسی کے لے رہی، وہ الگ ہی تھی، مجھے نشانی پتہ ہے اس کی. ہم آ گئے تو ہمیں ہمارے ایک رکن شورا بڑے، ان کی بیٹی مل گئی دروازے پہ. میں نے کہا چلو UK کی اسلامی سے ملاقات کر لو، آئی ہوں، دل جوئی ہو جائے گی. تو شورتوں نے مجھے روک لیا، میں سمجھ پھنس گئی میں. اب یہ شرک بدعت کے فتوے لگائیں گی، پکڑ لیں گے، اتنا کچھ میں نے پہنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے ماشاءاللہ انتظامیہ نے، شورتوں نے میری پکچر لی. اور میں، کیونکہ میں نے وہ پورا آیت الکرسی کا لوکٹ پہنا ہوا تھا، میرے ٹاپس میں بسم اللہ شریف لکھی تھی، بڑے بڑے نالن پاک لگے ہوئے تھے میرے. وہ ماشاءاللہ پاکستانی کر کے میری پکچریں لی انہوں نے، انتظامیہ نے، گیٹ کے اوپر. پھر میں اندر چلے گئی. ان رکن شورا کی بیٹی کا، بہت بڑے رکن شورا ہے، ان کی بیٹی کا سے میں نے ان کی ملاقات کروائی. انہوں نے انگوٹھی دی. چلو یہ ہوئی. اب جو ہے ہماری کافی بات چیت ہو گئی. تو وہ پھر جاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، اچھا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. تو میں نے بتایا کہ میں ٹینشن میں ہوں، روزہ کھول کے صحیح سے کھانا بھی نہیں کھایا نا میں نے. تو انہوں نے مجھے، ایک بہن نے 50 پاؤنڈ دیے، ایک نے 20 دیے، ایک نے 20 دیے.
کہ نہیں آپ اتنی اچھی ہیں، آپ نا آپ اس کی ہے نا آپ چاہے ویل چیئر لے لینا، چاہے اپنی ذات پہ خرچ کر لینا۔ میں نے ان سے کہا کہ چلو یہ اتنی مقدس جگہ ملے کہ مجھے اپنے پیر سے محبت ہے، ان کے اہل خانے سے دعا سلام ہے، میں ان کو دے دوں، کیا آپ لے لیں گے؟ کیونکہ وہ میری ہے، ہم لوگ میرا گفٹ وغیرہ آتا جاتا رہتا ہے، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ تو یہ کہ اللہ نے مجھے وہاں جو ہے پاؤنڈ عطا کیے تھے، مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ پاؤنڈ کی کتنی قیمت ہوگی کتنی نہیں ہوگی۔ وہ پھر میں ہوٹل میں گئی تو میں نے اپنے ان کو دکھایا بھتیجے، اور انہوں نے کہا یہ تو 18-19 ہزار ہے۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں تو یہ سمجھی کہ 2-3 ہزار ہوں گے، مجھے اس وقت تھوڑی پتہ تھا پاؤنڈ اور یہ ڈالر کی اتنی قیمت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اتنے، تو اب جو ہے دوسرے دن پھر میں دیکھا ویل چیئر تو اس میں آئے گی نہیں، اتنے پیسوں میں کیا کیا جائے۔ اب دوسرے دن میں گئی تو اب یہ تفصیل میں بعد میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا اس دن انہوں نے رات کو ایک لا کے دے دی تھی مجھے ویل چیئر کے، بس یہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، میں ایک بچے کھیل رہے تھے وہ یو کے اسلامی نے، تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی لے گیا ہو، اپنی چھوڑ گیا ہو، تو یہ آپ لے جائیں۔ میں نے کہا مجبوری کیا کریں، ایسے بھی تو پڑی، پھر وہ میں لے گئی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا نا کہ پتہ نہیں کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ اب وہ میں لے گئی ویل چیئر، اور پھر دوسرے دن صبح وہ آئی نہیں لینے کے لیے، تو دوسرے دن صبح پھر وہی ویل چیئر لے کر آئی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے مجھے اصلی ویل چیئر اور حلال طریقے سے مجھے ملے گی۔ اب دیکھیں میرا رب نا، میرے کو شک والی چیز بھی مجھے پسند نہیں تھی کہ میں کیوں لوں، یہ پتہ نہیں ایسے ہی رکھی ہوئی یہاں پہ، تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ پھر وہ بالکل نیو ملی مجھے اور جائز طریقے سے ملی۔ اور انشاءاللہ پارٹ نمبر 22 میں ہم سنیں گے، اور اس کے بعد 1-2 قسطیں اور آئیں گی، یہ سفر ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر سورہ آل عمران ہماری شروع ہوگی۔ تو آپ میرے سے جڑے رہیں، یوٹیوب سے آگے فارورڈ شیئر کریں، آپ کا کیا جاتا ہے 5 کو کر دیں فارورڈ شیئر، تو علم دین ملے گا۔ اور سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں، اس میں تو آپ کو جو ہے صرف 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے، 1-2 سیکنڈ لگے، بس بیان سنتے وقت کلک کرنا ہے جہاں سبسکرائب لکھا ہو بلیک کلر کا، یہ سبسکرائب ہوگا، صرف سیکنڈ لگیں گے 5-2-4، تو آپ میرا کام بن جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا مجھے بھی۔ تو لائک سبسکرائب ضرور کریں، آگے فارورڈ کریں، میری کوئی غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں کبھی پائیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کو مجھے بھی بار بار میٹھا مدینہ پیارا کعبہ دکھا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔